زمانہ قدیم میں ایک کافر بادشاہ تھا جس نے اپنے شہر کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک دن نوجوانوں میں سے ایک مومن نے خدا کی وحدانیت کی دعوت دی کہ وہ صرف خدا کی عبادت کریں۔ اس نوجوان نے شہر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کیا اور توحید کی تبلیغ کی اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ ایک خدا پر ایمان لائیں، اور اسی طرح انہوں نے خدا پر یقین کیا اور تعلیمات اور احکام کو اپنے اوپر لاگو کیا۔ یہ مومن جوان مشہور ہوئے۔ کافر بادشاہ کو ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ انہوں نے آپ کا مذہب چھوڑ دیا اور انہوں نے ان بتوں کا مذاق اڑایا ہے جن کی آپ پرستش کرتے ہیں۔ بادشاہ نے ان جوانوں کو اپنی مجلس میں بلایا اور حکم دیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ بادشاہ نے انہیں اس دھمکی پر عمل درآمد کرنے سے پہلے سوچنے کا وقت دیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور انہیں واپس اپنے گھروں کی جانب بھیج دیا۔ ان نوجوانوں نے اپنے مذہب پر ثابت قدم رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور پھر انہوں نے ایک غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا جس کے بارے میں وہ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا کتا بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ ان نوجوانوں کا خدا پر اعتماد اور یقین تھا کہ خدا ان کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے دعائیں مانگی اور خدا پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ غار تک آن پہنچے، اور صرف چند لمحے قبل جب وہ آنکھیں بند کیے گہری نیند سوئے تھے۔ دن اور رات اور سال گزرتے رہے اور وہ سوئے رہے۔ سورج طلوع ہوتا رہا پر ان پر نہ آیا، لیکن ان کے لیے اعزاز کی حیثیت سے اگر سورج ان کے جھکے ہوئے دائیں جانب سے طلوع ہوتا ہے اور اگر شمال کی اطراف سے سورج غروب ہوتا ہے تو وہ دن کے آغاز میں یا اختتام پر ان کی آنکھوں پر نہ آتا، بس چند کرنیں فراہم کرتا، نہ ہی ان کے رنگ اور نہ کپڑے بدلے۔ اگر کوئی ان کی جانب دیکھے تو سوچے کہ شاید وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ لوگوں سے پوشیدہ تھے۔ خدا نے لوگوں کی نگاہ سے ان کو بچایا۔ اگر کوئی ان کی جانب دیکھتا تو شاید دہشت سے بھاگ جاتا۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ جب غار میں سوئے ہوئے 309 سال گزر گئے تو خدا نے انہیں نیند سے بیدار کیا۔ وہ تمام بھوک سے بے حال تھے اور وہ شدید حیرت میں تھے کہ ہم یہاں کتنا وقت رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا کچھ دن ٹھہرے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا، صرف خدا ہی جانتا ہے کہ ہم کتنا وقت رکے ہیں۔ ہمیں کھانا خریدنے کے لیے ہم میں سے ایک کو بھیجنا ہے، مگر وہ ہوشیار اور چوکن نہ رہے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے اور اس کے پیچھے یہاں تک نہ چلائے اور ہمارے پاس آئے اور بادشاہ اور اس کی قوم کو بتا دے اور انہیں ہماری جگہ کا معلوم ہو جائے اور وہ اذیتیں دیں اور ہمارے ایمان کو پسپا کریں۔ اس شہر کا بادشاہ فوت ہو چکا تھا اور اب ایک مومن اور نیک بادشاہ شہر پر حکمران تھا، اور اس وقت غار کے لوگوں میں سے ایک شہر میں کھانا خریدنے گیا۔ شہر کی عمارتوں اور یادگاروں کی تبدیلی سے وہ حیرت زدہ تھا۔ کھانا خریدتے وقت جب اس نے اپنے درہم نکالا اور تاجر کو دیا
تو وہ اس کافر بادشاہ کی تصویر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوا جو 300 سال قبل فوت ہو چکا تھا۔ تب شہر کے دیگر لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے اور اسے مومن بادشاہ کے پاس لے گئے، جس نے ان کے بارے میں اپنے دادا سے سن رکھا تھا، اور اس سے تمام کہانی پوچھی۔ غار سے نکلے اس شخص نے تمام تفصیل بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ خوش ہوا کیونکہ اس کے گاؤں کے لوگوں نے موت کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے تھے، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ شاید خدا نے ایک نشانی بھیجی ہے تاکہ آپ کے لیے موت کے بعد قیامت کو ثابت کیا جا سکے۔ بادشاہ شہر کے لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جوان کے ہمراہ تھے، اور جب غار کے قریب آن پہنچے تو اس نے کہا میں تنہا اندر جاؤں گا تاکہ وہ لوگ خوف زدہ نہ ہوں۔ وہ غار کے اندر گیا اور ان کو یقین دلایا کہ کافر بادشاہ فوت ہو چکا ہے اور موجودہ بادشاہ ایک مومن اور نیک شخص ہے۔ وہ تمام اس سے خوش ہوئے اور بادشاہ کے پاس تشریف لائے، سلام کیا۔ بادشاہ نے بھی انہیں سلام کیا اور واپس غار آن پہنچے۔ مردہ لوگوں کے جی اٹھنے کا معجزہ ثابت کرنے کے بعد اور گاؤں کے لوگوں کے دلوں نے یقین دلایا کہ قادر مطلق خدا کی طاقت اور قابلیت نے جو ان کے سامنے ٹھوس مثال کے ذریعے ان کو زندہ کرنے کے لیے خدا نے جوانوں کی جان لی۔ گاؤں کے لوگوں میں یہ اختلاف تھا کہ ان میں سے کچھ نے اس غار پر یادگار بنانے کی تجویز پیش کی اور کچھ نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کی تجویز دی، اور یوں دوسرے گروہ کی تجویز قبول کر لی گئی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا